أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے عدت 3 ماہواری 3 حیض. عدت کے اقسام ہیں. ایک وہ عورت جو حاملہ ہو اور ان کو طلاق ہو جائے وضع حمل ہی اس کی عدت ہے. جیسے بچہ پیدا ہوگا عدت ختم. وہ چاہے 2 ماہ میں ہو، چاہے 1 ماہ میں ہو، چاہے 10 ماہ میں. اور کبھی یہ مدت طویل بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ عام طور پر بچہ ماں کی پیٹ سے دنیا میں 9 ماہ 10 ماہ میں تشریف لے کر آتے ہیں. لیکن اس میں کہ حمل کی یہ مدت کتنی ہے، کتنی ہو سکتی ہے، اس میں محدثین نے کئی اقوال ذکر کیے. یہ حمل بڑھ بھی جاتا ہے یہاں تک کہ 4 سال بھی ہو سکتے ہیں. حمل ہو اور 4 سال بعد بچہ پیدا ہو، یہ بھی ممکن ہے. اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو اور یہ حمل، یہ بچہ 4 سال بعد بھی پیدا ہو جائے تو اسی شوہر سے جس کا انتقال ہوا ہے اسی سے یہ شمار ہوگا، اس کی طرف منسوب ہوگا. ایک تابعی ہے ضحاک ابن مزاحم، دلیل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، مشہور تابعی ہے. یہ 4 سال کے مدت میں پیدا ہوا، 4 سال دوران حمل میں رہا، اور جب پیدا ہوئے تو اس کے دانت بھی نکلے تھے اور ٹاہ ٹاہ کر ہنس رہے تھے. اس لیے والدین نے ان کا نام بھی ضحاک رکھا. یہ ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا تو ہنس رہے تھے اور دانت اس کے نکل چکے تھے. 4 سال بعد یہ حمل کے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئے. یہ مشہور تابعی ہے ضحاک. حاملہ عورت جیسے اس کا حمل گرے گا اس کی عدت ختم، حمل سے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی.
اگر شوہر فوت ہوا ہے تب بھی، اگر طلاق ہوا تب بھی. یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حمل میں تو طلاق نہیں ہوتا، حمل میں بھی طلاق ہوتا ہے. دوران حمل میں بھی کسی نے طلاق دیا، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دیا تو طلاق ہو جائے گی. اور جیسے بچہ پیدا ہوگا تو عورت کی عدت ختم. اس میں صرف حمل ہی عدت ہے، چاہے 1 ماہ میں، 2 ماہ میں، 10 ماہ میں، جتنا بھی ہو. اور ایک وہ عورت ہے جن کو عام حالت میں طلاق ہوئی ہو تو 3 حیض 3 ماہواری اس کی عدت شمار ہوگی. لیکن اگر کوئی عورت ایسے جس کو حیض کی بیماری نہ آئے، عمر زیادہ ہو یا پھر کم عمری کی وجہ سے نہ آئے، تو 3 ماہ شمار ہوگا. 3 ماہ اس کی عدت ہے. اور ایک عدت وہ ہے جس عورت کی شوہر فوت ہو جائے، یہ عدت 4 ماہ 10 دن تک عدت ہوگی. 4 ماہ 10 دن عدت ہے. تو یہ عدت کے مختلف اقسام ہیں. لیکن ایک وہ عورت ہے جو کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی. نکاح ہو گیا، اب رخصتی نہیں ہوئی ہے اور نوبت اس بات تک پہنچی کہ طلاق ہو گیا. اب اختلاف کی صورت میں یہ جو طلاق واقع ہوتا ہے اس میں کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں گئی نہیں، تو اس لیے کوئی عدت نہیں ہے. یہ 2 منٹ بعد بھی نکاح کر سکتی ہے. اگر طلاق ہو گئے، طلاق کے 2 منٹ بعد بھی نکاح کر سکتی ہے. اس میں کوئی عدت نہیں ہے. اس کو غیر مدخول بہا کہتے ہیں. سورہ احزاب میں فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، کوئی عدت نہیں کہ آپ اس کی عدت گن لو. اس آیت میں یہ کہا لا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ. اگر حمل ہے تو یہ بات چھپائے نہ، بلکہ اس کا اظہار کرے کہ یہ حمل ہے. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، بعولتهن حق بردہن کا معنی یہ شوہر اگر چاہے بیوی کی طرف رجوع کرنا تو سب سے زیادہ حقدار تو یہ شوہر ہے جس نے طلاق دی ہے. اور یہ رجوع کرنا چاہے تو اس کو حق حاصل ہے، یہ رجوع کر دے. لیکن طلاق رجعی ہو تب یہ اختیار تب ختم ہوگا جب کہ عدت میں رجوع نہ کیا، اور عدت بھی تب جب کہ 3 طلاقیں نہ دی ہو. ہمارے ہاں مسئلے کو سمجھا نہیں جاتا، اس وجہ سے یہ نقصان ہوتے ہیں. اگر شرعی طریقے پر آپ طلاق دینا چاہو مجبوری کی حالت میں، ٹھیک ہے، اجازت ہے. جیسے عورت کو بیماری آ جائے اور بیماری سے پاک ہو جائے، اس پاکی میں عورت سے نہ ملے اور اس کو طلاق دے. پھر جب عورت کو دوبارہ ماہواری آ جاتی ہے اور ماہواری سے پاک ہو تب اس کو دوسرا طلاق دے دے. ملنے سے پہلے عورت سے نہ ملے، ملنے بغیر دوسری طلاق دے دے، اور اسی طرح پھر 1 مہینہ بعد تیسری طلاق. لیکن ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. 1 طلاق دیا کافی ہے. اب رجوع یہ آپ کو حق ہے. اب یہ عورت 3 ماہ تک عدت میں ہے. اگر تم اپنی اس بات پر نادم ہو تو رجوع کرو، بغیر نکاح کے یہ تمہاری بیوی بن جائے گی. نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے 1 طلاق دیا ہے. اگر عدت پوری ہو گئی تب آپ کے دل میں آیا کہ پہلے بیوی کے پاس واپس جانا چاہیے، تو تب پیغامی نکاح بھیجنا ہوگا، کیونکہ اس وقت بیوی کو اختیار ہوگی.
عدت پوری ہے، اب بیوی آزاد ہے. اب یہ بیوی آپ کے ساتھ دوبارہ نکاح پر راضی ہے تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ نکاح کریں، لیکن اس میں تجدیدی نکاح ہوگا کیونکہ عدت ختم ہو گئی تھی. اس میں صرف نکاح ہوگا، حلالے ولالے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صرف نکاح سے واپس تمہاری بیوی ہوگی. اگر آپ نے اسی طرف رجوع نہیں کیا اور عدت پوری ہو گئی، بیوی آزاد ہے، اب یہ بیوی کسی اور کو پسند کرے اور اس سے نکاح کرے تو ٹھیک ہے، بس آپ سے یہ آزاد ہو گئی. آپ کا وہ 2 طلاق جو باقی ہے اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. جذبات میں آ کر آدمی 3 طلاق دیتے ہیں، پھر بعد میں گنجائش ڈھونڈتا ہے کہ کوئی گنجائش ہو تو میں واپسی کر لو. وہ گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ پھر گنجائش تو آپ نے ختم کیا. اس آیت میں اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس آیت کے آخر میں کہ بیوی کے حقوق ہے شوہر پر، شوہر کے حقوق ہے بیوی پر. دونوں حقوق پورا کرے تب زندگی بنے گی. اگر ایک طرف سے ایک اپنے حقوق پورا چاہتے اور دوسرے کے نہیں پورا کریں گے تو پھر تعلقات خراب ہوں گے. اور آیت کے آخر میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ بھی کہا کہ مرد کو ایک گنا فضیلت حاصل ہے کہ مرد حاکم ہے عورت پر، تو اس لیے مرد کو فضیلت حاصل ہے عورت پر، جس کا تفصیل کل پورا وضاحت کے ساتھ ہو گیا تھا. اور عورت کے بارے میں بھی کل پورا تفصیل ذکر ہوا تھا کہ اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں کسی مذہب نے نہیں دیے، ورنہ اس سے پہلے عورت اس معاشرے پر بوجھ تھی. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے گی بانفسہن اپنی نفس پر 3 قروء، 3 حیض تک، 3 ماہواری تک، 3 بیماریوں تک. ولا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ، ان کے لیے جائز نہیں کہ چھپائے اس بات کو کہ اللہ پاک نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے. معنی یہ کہ حمل ہے تو اس کو نہ چھپائے. فی ارحامہن، ان کے رحم میں. ان کن یؤمن باللہ، اگر یہ عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو پھر نہ چھپائے، ایمان کے منافی ہے یہ چھپانا. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہو. وبعولتہن احق بردہن، شوہر زیادہ حقدار ہے رجوع پر اگر وہ رجوع کرنا چاہے بیوی کی طرف. فی ذالک، اس دوران. ان ارادو اصلاحا، اگر دونوں آپس میں مل گئے اور اصلاح کی کوشش کرے اور دونوں کہے کہ چلو ایک دفعہ یہ طلاق تو ہو گیا، غلطی تھی، اب آئندہ جو ہے میں اسی طرح کا کوئی غلطی نہیں کروں گا. اور بیوی بھی کہے کہ میرے ہی سخت مزاجی سے آپ نے جو ہے مجھے طلاق دی تھی، اور اب انشاءاللہ آئندہ میں بھی کوشش کروں گی کہ اسی طرح کا کوئی معاملہ پیدا نہ ہو. تو ٹھیک ہے، اصلاح کی بنیاد پر دونوں آپس میں ملے اور پھر جو ہے دوبارہ نکاح ہو جائے. ان ارادو اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کا بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہے، مرد کا بھی عورت پر حقوق، دونوں کے حقوق برابر ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مرد کا ایک گناہ فضیلت ہے کہ وہ مرد ہے، وہ حاکم ہے اس پر، تو مرد کو ایک گناہ فضیلت حاصل ہے، ورنہ حقوق دونوں طرف سے ہے، بیوی کے بھی اور شوہر کے بھی. ایک طرف سے حقوق مانے دوسرے طرف سے نہ مانے تو یہ ظلم ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا رب ہے. ہر بات میں حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر دونوں مزاج آپس میں نہ ملے تو اللہ نے راستہ کھول دیا کہ پھر آپ علیحدگی اختیار کرو. الطلاق مرتان، یہاں سے بعض لوگوں نے غلط مفہوم مراد لیا کہ طلاق تو 2 ہے، 3 ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں قرآن میں اللہ نے کہا طلاق مرتان. اب کہاں کہ ایک طلاق آپ نے دیا رجی، آپ کہہ رہے کہ طلاق 2 طلاق دیے کوئی، اگر کوئی 2 طلاق دے دے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. تو یہاں اقسام بیان ہے
فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو بیوی کو اپنے پاس روکو اور پورا پورا حق ادا کرو، او تسریح بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ اس کو آزاد کر دو تاکہ وہ کسی اور سے اپنی زندگی جوڑ دے۔ اگر دونوں کے مزاج مختلف ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں زندگی گزارنا چاہتی، پھر آزاد کر دو، ایسے معلق نہ بناؤ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، یہ خلا کی صورت بیان ہو رہی ہے، اور اس میں ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل عدالت سے لوگ خلا لیتے ہیں، یہ خلا جائز نہیں، بالکل ناجائز ہے۔ عدالت جاتے اور جج جو ہے وہ 2 حاضری 3 غیر حاضری پر شوہر کی طرف سے بیوی کو طلاق دیتے ہیں۔ یہ اگر طلاق عدالت کی طرف سے ہو اور شوہر حاضر نہیں ہوا تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ جو خلا عام طور پر آپ کو کافی دیتے کہ یہ آپ کے شوہر کی طرف سے خلا، کیونکہ وہ عدالت میں حاضری نہیں کرتا، تو یہ طلاق نہیں ہوگی، اور جب طلاق نہیں ہوگی تو دوسری جگہ اس کا نکاح بھی جائز نہیں۔ یہ عورت اگر نکاح کرے گی تو یہ ناجائز ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں صحیح تعلق قائم نہ کر سکے تو شریعت نے ایک راستہ بنایا کہ دونوں الگ ہو جائے، جدائی کر لیں۔ اب اگر شوہر بیوی کو آزادی نہ کرے تو اس صورت میں خلا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو کوئی آفر کر دے، اور آفر کی صورت یہ ہوگی کہ شوہر نے جو مہر دیا، بیوی یہ کہے کہ یہ مہر میں نے معاف کر دیا، اب چلو میرا مہر مجھے نہ دو، اس کے بدلے مجھے طلاق دے دو، اور شوہر اگر راضی ہو گیا اور طلاق دے دے تو بات ختم۔ اس کو خلا کہتے ہیں، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اب اگر شوہر راضی نہیں ہوتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ بیوی کچھ بڑھا کر آفر دے سکتی ہے کہ جو مہر آپ نے دیا اس کا ڈبل مجھ سے لے لو، لیکن مجھے طلاق دے دو۔ اگر شوہر اس کو منظور کرے تو شوہر کے لیے یہ لینا جائز ہے، شوہر کے لیے لینا جائز۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ لے، بلکہ جتنا مہر ہے اتنا ہی واپس کر دے، اور اتنا ہی مہر ان سے لے، کیونکہ یہ مہر قرآن کہتے ہیں آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو روکے، یہ بیوی کا حق ہے، اس کو دے دو۔ لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے خلا مانگے تو پھر آپ اس سے لے لو، آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ پھر آپ اس سے یہ لے سکتے ہیں۔ اب اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اضافہ بیوی اپنی طرف سے کہ جو مہر ملا ہے اس کا ڈبل دینا چاہے تو شوہر اگر اس پر راضی ہے تو شوہر لے لے اور طلاق دے دے، بیوی کو آزاد کر دے، کیونکہ اس کو آزادی چاہیے اور شوہر کو اس کے بدلے مال چاہیے۔ لیکن قرآن کہتے ہیں کہ معاف کرے تو اچھا ہے، وہ مہر جو دیا ہے وہ بھی نہ لے، اور بیوی کی مزاج آپ سے نہیں جڑتا تو ایسے ہی اس کو آزاد کر دیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ نے وہ لیا تو ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زیادہ اس لیے نہ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہے، یہ چھوٹے قد کے تھے اور رنگ بھی کالا تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اور وہ شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس کی بیوی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میرا یہ شوہر یہ قد سے بھی چھوٹا ہے اور رنگ سے بھی کالا ہے، اور جب بھی میں اس کو دیکھو تو مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگتا ہے، اور یہ نفرت چونکہ شوہر کی بے ادبی میں آتے ہیں تو اس لیے میں گناہگار ہو جاتی ہوں، اس لیے میں شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہوں کہ اس سے میرا مزاج پورا نہیں بنا، مزاج ملا نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوہر نے آپ کو مہر دیا ہے یہ مہر واپس کر دو، اور ثابت ابن قیس کو کہا تم اپنی بیوی کو اس مہر کے بدلے چھوڑ دو۔ تو اس بیوی نے کہا کہ جو مہر دیا ہے وہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گی، اور اس سے زیادہ اگر اس کا مطالبہ ہے تو میں اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ دوں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اما زیادہ فلا، یہ جو زیادت کی آپ کہہ رہی ہے تو یہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، زیادہ نہیں دو، بس جتنا مہر آپ کو ملا ہے اتنا مہر ہی واپس کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ زیادہ کو رسول اللہ نے منع کیا کہ زیادہ نہیں لو، اور وہ مہر جو آپ کو ملا ہے یہ دے کر خلا کر سکتی، آپ اپنے آپ کو آزاد کر سکتی۔ اس آیت میں پہلے طلاق کے بارے میں کہا، ایک طلاق رجعی دو، پھر دوسرا طلاق رجعی دو، پھر جو ہے اسی طرح آخر میں تیسرا طلاق دے دو، وہ تیسرے کا ذکر آگے فَإِن طَلَّقَهَا سے تیسرے طلاق کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے دو طلاق دیے، الطلاق مرتان اس لیے کہا کہ دو طلاق دیے تو یہ دونوں رجعی ہے، معنی اس دو طلاق کے بعد آپ اپنے بیوی سے رجوع کر سکتے، واپس اسے نکاح ہو سکتی ہے۔ آگے کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسرا طلاق دیا تو پھر اس بیوی کے پاس واپس نہیں جا سکتے، پھر جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اس وقت تک یہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے یہ کہا کہ الطلاق مرتان، رجوع کی صورت میں دو طلاق ہیں، دو طلاقیں دو، یا تو بیوی کو پوری طرح آزاد کرو، یا پھر جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو حقوق دے کر رکھو۔ الطلاق مرتان طلاق دو ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا پھر رجعی طلاق دو ہے، یا تو اپنے پاس روکو معروف دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق، او تسریح بإحسان، یا اس کو آزاد کر دو، احسان کر کے اس کو آزاد کر دو، نہیں رکھنا چاہتے اس کو آزاد کرو، تنگ نہ کرو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، آپ کے لیے جائز نہیں کہ ان سے وہ لے لے جو آپ نے دیا ہے۔ یہ صورت میں جو آپ خود اپنی طرف سے طلاق دے رہے، پھر اس کا مہر نہیں روکنا، مہر پورا دینا ہے۔ لیکن اگر بیوی آپ سے طلاق مانگے، اس کو خلا کہتے ہیں، بیوی آپ سے مانگے اور آپ طلاق نہیں دینا چاہے تو پھر آپ ان سے یہ مطالبہ کر سکتے کہ مہر کے وہ پیسے بیوی سے واپس لے لے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ لے لے وہ جو آپ نے دیا ہے، شیئاً اس میں سے کچھ چیز، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، مگر اگر آپ دونوں ڈر گئے کہ اللہ کے حدود ابھی قائم نہیں ہو سکتے، اگر بیوی آپ کی حق نہ پورا کرے وہ بھی گناہگار، شوہر بیوی کے حقوق نہ پورا کرے تو یہ بھی گناہگار، اس عورت کے لیے حکم آیا کہ اگر وہ عورت شوہر اس سے ناراض ہو اور یہ شوہر سے معافی نہ مانگے تو یہ جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے۔ عورت نے ایک رات ایسی گزاری جو شوہر کی اجازت کے بغیر ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اتنے سخت احکام ہیں۔ اس لیے اگر آپ اللہ کے حدود نہیں قائم کر سکتے، یہ نہیں پورا کر سکتے، تو پھر آپ اس صورت میں مہر لے کر بھی اس کو آزاد کر سکتے ہیں، ان کا مہر جو آپ کے ذمے ہے وہ لے کر بھی ان کو آزاد کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، دونوں پر گناہ نہیں کہ وہ جرمانے کے طور پر کچھ دے اور کچھ لے اور اسی طرح آزادی حاصل کرے، تو پھر اس میں آپ اس سے وہ مہر جو آپ کے ذمے فرض ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی ادا کیا ہے تو وہ واپس کر دے، نہیں ادا کیا تو بیوی آپ کو معاف کر دے کہ میں آپ سے وہ مہر بھی نہیں لوں گی لیکن آپ مجھے طلاق دے دو، اور آپ اس کو طلاق دے کر فارغ کر دو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز نہ کرو، بلکہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے اس پر عمل کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے
یہ بڑے ظالم ہیں۔ حدود سے تجاوز معنی اللہ کی نافرمانی، معنی اللہ کی نافرمانی، اور اللہ کی نافرمانی یہ گناہ ہے۔ اب اس آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا سے، کیونکہ 2 طلاق تو پہلے ذکر ہوا، اس کے بعد آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ آپ اس بیوی کو دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتے اور اس صورت میں بنا سکتے کہ بغیر کسی دوسرے شوہر کے نکاح کے، اگر عدت ہو گیا مکمل، عدت نہیں ہے تو عدت کے اندر یہ ایسے رجوع کر کے بغیر نکاح کے وہ آپ کی بیوی بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے 2 کے بعد تیسرا طلاق دیا تو قرآن کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر آپ نے تیسرا طلاق دیا، یہ 2 کے بعد جو اوپر ذکر ہوئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر دونوں پر گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، اگر یہ رجوع کرنا چاہے، إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر ان کو یہ خیال ہو کہ اللہ کے حدود ابھی قائم کر سکتے اور اپنی اس پر کیے پر ندامت ہے، لیکن یہ تو اس صورت میں کہ اگر اس عورت کو وہ شوہر جو 3 طلاق کے بعد دوسرے سے نکاح ہوا وہ اس کو آزاد کر دیں، اور وہ بھی آپ کے مطالبے پر نہیں، آپ کے شرط پر نہیں، بغیر کسی شرط کے اس نے نکاح کیا ہے، اور وہ پھر اس کو نکاح یہ موقت کہتے ہیں اس کو جس میں شرط ہو۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے نکاح ہوتا ہے اور پھر اس میں وہ اس کو دوبارہ طلاق دے کر پہلے شوہر کے پاس اس کو واپس بھیجنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اگر اسی طرح کا شرط رکھا بیچ میں تو یہ تو نکاح موقت ہے، یہ تو متاع ہے جو کہ بالکل حرام ہے، یہ شرط نہیں ہوگا۔ نکاح ہوگا باقاعدہ میاں بیوی کے بیچ میں، اور نکاح کے بعد اگر یہ شوہر خود اپنی طرف سے یہ سوچے کہ اس عورت کو میں طلاق دے دو، پہلے والا شوہر اس سے دوبارہ نکاح کرے، اس کا گھر دوبارہ بن جائے، آباد ہو جائے، بچوں کا مسئلہ ہے تو بچے بھی جو ہے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں وہ آباد ہو جائے، اگر یہ اس کا احساس کر کے خود اپنی طرف سے جو اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگا ہوا ہے طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، پھر وہ پہلے والا شوہر دوبارہ، لیکن دونوں صورتوں میں عدت پوری کرنی ہوگی۔ پہلے جو طلاق دیا شوہر نے 3 طلاق، عورت نے عدت پوری کر لی تو عدت کے بعد ہی نکاح ہوگا دوسرے سے، اور پھر جب دوسرا طلاق دے دے تب اس کی عدت ہوگی 3 ماہ، اور یہ 3 ماہ عدت کے بعد جا کر وہ پہلے والے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں۔ اور اس میں میاں بیوی کا ملنا آپس میں یہ ضروری ہے، اگر نہ ملے ہو اور ایسے نکاح کیا اور پھر طلاق دیا تو پھر بھی پہلے والے شوہر پر اس کا واپسی بالکل ناجائز ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر اس میں احتیاط نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ایک اور مسئلہ سنو، ہمارے ہاں ایک مجلس میں اگر کسی نے 3 طلاق دیے تو تینوں واقعہ ہوں گے، 1 طلاق دیا بھی واقعہ، 2 دیے تو بھی واقعہ، 3 دیے تو تینوں واقعہ، لیکن پسند نہیں فرمایا رسول اللہ نے۔ یہ بات الگ ہے کہ رسول اللہ نے 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، لیکن اگر کسی نے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھو۔ رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا، لیکن اگر کسی نے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ اگر 3 دیا تو تینوں ہی واقع ہوں گے۔ امام بخاری سے لے کر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ جو جتنے محدثین ہیں سب اس کے قائل ہیں کہ 3 طلاق دیے تو 3 ہی واقع ہوں گے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دیا تو 3 ہی واقع ہوں گے، سوائے غیر مقلد کے، اس میں بھی 2 گروہ ہے۔ ایک گروہ اس میں امام ظاہری کا ہے، وہ بھی اس کے قائل ہے کہ 3 طلاق دیے تو 3 ہی شمار ہوں گے، وہ 1 شمار نہیں ہوگا۔ صرف ثنائی گروپ ہے اہل حدیث غیر مقلدین میں جو وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق 1 طلاق شمار ہوگا، کیونکہ 3 تو ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں 3 طلاق اگر دیے کسی نے تو یہ 1 شمار ہوگا، یہ 1 ہے۔
اور بعض تو اس میں کہتے کہ 3 طلاق دیے تو یہ باطل ہے، بالکل ایک بھی واقعہ نہیں ہوگا۔ یہ غیر مقلدین کے اندر بھی 2 گروہ ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلد ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دیے تو 3 ہی شمار ہوں گے۔ یہ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ غیر مقلد ہے لیکن قائل ہے 3 طلاق کا ایک مجلس میں، اور جو ثنائی گروپ ہے وہ اس کے قائل ہے کہ 3 طلاق دیے تو 3 نہیں ہوگا، 3 کے بجائے 1 ہوگا۔ اور دلیل میں امام مسلم، امام بخاری کے 2 حدیث وہ نقل کرتے ہیں۔ امام نسائی کی وہ حدیث جس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں 3 طلاق کا ذکر ہے ایک مجلس میں۔ اب مجلس 1 ہو اور طلاق 3 ہو، فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا وقوع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقوع ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ وقوع اس کا ہو جاتا ہے، لیکن احسن نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ عمل برا ہے، 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دو۔ اور طلاق کا طریقہ ہم نے شروع سے آپ کو سمجھایا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، کہ اگر طلاق دینا ہے تو آپ خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ پہلے جب عورت کو ماہواری آ جائے، اس ماہواری سے عورت پھر پاک ہو جائے اور غسل کرے، عورت عبادت شروع کرے، اس پر آپ اس عورت سے ملنے کے بغیر، عورت سے ملے بغیر اس کو 1 طلاق دے دے، اس طہر میں جو پاکی حاصل ہوگی عورت کو، اور پھر انتظار کرے۔ یہ انتظار اس وقت تک جب کہ اگلا حیض اور بیماری آ جائے اس کے پاس، اس وقت تک جو ہے پھر آپ اس بیماری سے بھی یہ پاک ہو جائے تو پھر آپ دوسرا طلاق دے دیں۔ اسی دوران عدت آپ جو ہے دوسرا طلاق دے دیں، اور پھر اسی طرح 1 ماہ گزرنے پر آپ تیسرا طلاق دے دیں۔ یہ احسن طریقہ ہے، لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہے کہ 1 طلاق دے کر اور عورت کو اسی صورت میں عدت پر بیٹھنے دے، اور یہ عدت گزارے عورت۔ اگر اس عدت دوران عدت میں آپ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، اگر رجوع نہیں کرنا چاہے تو عورت عدت پورے ہونے پر خود آزاد ہو جائے گی، اور جب یہ عورت آزاد ہو جائے گی تو پھر اس کو اختیار حاصل ہے۔ آپ نکاح پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو نکاح کا پیغام بھیج دے، اگر وہ آپ کو دوبارہ قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں قبول کرے تو وہ آزاد ہے، وہ کسی اور سے نکاح کر سکتے۔ آپ کے وہ 2 طلاق جو آپ نے نہیں دے وہ اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ یہ صورت ہے بہترین طریقہ طلاق ہے، اور یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ 3 پتھر لے کر اور پھر جو ہے بوٹی میں بند کر کے اور 3 روپے دیتے تجھے 3 طلاق، یہ لفظ غلط ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو امام نسائی نے نقل کی ہے، ایک عورت نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اختلافات کی بنیاد پر اگر آپ اس کو آزاد کرنا چاہتے، ابھی نکاح ہوا لیکن مدخول بیاہ نہیں، یہ عورت آپ کے گھر میں آئی نہیں، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، اور آپ نے ان کے لیے جب انت طالقن کہا کہ تجھے طلاق، تو یہ پہلے طلاق سے اس کو طلاق واقع ہو گئی۔ اب جب دوبارہ تم طلاق کہو گے تو اس کا محل ہے ہی نہیں، اس کو تو پہلے طلاق سے طلاق واقع ہوئی ہے، تو دوبارہ محل نہیں، تو لہٰذا یہ طلاق اگر آپ 3 دفعہ دیں گے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تو تینوں یہ باطل ہے، کیونکہ اس کا محل ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پہلی طلاق سے آزاد ہو گئی، وہ غیر مدخول بیاہ ہے، رخصتی کے بعد تمہارے گھر میں نہیں آئی، اب تم نے جو ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ کے گھر آئے آپ نے طلاق بھیجا، تو اب انت طالقن سے اس کو طلاق ہو گیا، پہلی طلاق سے اس کو طلاق ہو گیا، اب محل ہی باقی نہیں رہے۔ جب محل نہیں رہا تو آپ کی یہ 2 طلاق جو بعد میں آپ دے رہے ایک ساتھ، یہ باطل ہو گئے۔ تو بعض لوگوں نے یہ دیکھ کر اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر 1 طلاق دیا تو ٹھیک ہے، اگر 3 ساتھ دیے تو تینوں باطل ہو جائیں گے،
تو یہ تین اس وقت باطل ہوں گے کہ اگر آپ نے غیر مدخول بہا، جس کی اب رخصتی نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا ہے اور اختلافات کی بنیاد پر طلاق دینے کی نوبت آئی، آپ نے طلاق دیا تو انت طالقن سے پہلی کی تجھے طلاق، اس سے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اب محل ہی نہیں رہا، تو اب جو ہے دوبارہ وہ تو طلاق ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کا محل ہے نہیں آپ کے پاس کہ آپ دوبارہ دوسرا طلاق دے دیں، تو یہ دو طلاق جو آپ دے رہے ہیں یہ فضول ہے، اس کا یہ باطل ہو جائیں گے یہ دو طلاق۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ تین طلاق کا اختلاف کیا۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ، اور ساتھ امام بخاری سے لے کر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تک سارے محدثین اس کے قائل ہے کہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر دیا تو تین ہی واقع ہوں گے۔ اور غیر مقلد حضرات میں سے امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہے کہ تین دیے تو تین ہی شمار ہوں گے، لیکن امام صناعی جو کہ صناعی گروپ کے سربراہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تین ایک شمار ہوگا، تین طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جو آخر